خواتین و حضرات، اب بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ اس مداہنت میں، اس کمزوری میں میں کسی اور کو کیا کہوں، میں اپنی برادری ہی کو کہوں گا، سب سے بڑا کردار اس میں مداہن علماء کا ہے، جو دین کی صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ادھورا دین پیش کرتے ہیں، پورا دین پیش نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگوں سے داد لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کا ٹیسٹ ہی تبدیل کر دیا۔ مداہن ہیں، دین کو بیچنے والے ہیں، یا ادھورا دین بیان کرنے والے ہیں، لوگوں سے داد وصول کرنے والے ہیں۔ یہ علماء اس کے ذمہ دار ہیں کہ آج امت کی ذہن سازی نہیں ہو رہی اور نتیجہ امت سازی نہیں ہو رہی۔ مداہن علماء اس کے ذمہ دار، بے خبر علماء اس کے ذمہ دار، نام عالم کا لگا ہوا ہے، دین کے حقائق سے بے خبر ہیں۔ وہ ایسے ہی دین بیان کرتے ہیں جیسے ہمارا بیچارہ ایک چلے والا دین بیان کر لیتا ہے تھوڑا بہت۔ اگر وہ بیان صحیح بھی کرتا ہے تو اس کو اس گہرائی کا پتہ تو نہیں ہوتا۔ یہ صاحب بھی بس تھوڑا بہت دین بیان کرتے ہی نہیں ہے، یا اب 8-10 سال پڑھنے کے بعد کسی اور شعبے میں لگ جاتا ہے، موبائل بیچنے لگ جاتا ہے یا کوئی اور کام کرنے لگ جاتا ہے، جو اس نے جس کا اب ایک ڈاکٹر ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ریڈی لگائیں تو آپ اس کو اچھا سمجھیں گے، حالانکہ ریڈی لگانا تو اچھی بات ہے، حلال کمائی کرنا، لیکن سوال تو ہوگا نا کہ آپ پر قوم کا پیسہ لگا ہے، آپ پر والدین کی محنت لگی ہے، آپ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فروٹ کی ریڈی کیوں لگا لی بھائی؟ آپ نے میڈیکل پریکٹس کیوں نہیں کی؟ تو کیا ایک عالم دین سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے 8-10 سال مدرسے کی روٹیاں پھاڑی ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں امت کی ذہن سازی کا کام کیوں نہیں کر رہے؟ اس بیچارے کو پتہ ہو تو کرے نا۔ بہت بڑی تعداد تو بے خبر علماء کی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا آغاز کہاں سے، دین کی انتہا کہاں پہ جا کے ہوتی ہے۔ زیادہ تو اسے پتہ نہ ہو، سال تبلیغ میں لگوا دیتے، 3 دن لگ گئے، 40 دن لگ گئے، بس جس سے ایک عام آدمی بیان کرتا ہے وہ بھی اس نے اسی طرح دین کا رٹا لگایا، اسے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ تو بے خبر علماء بھی ذمہ دار ہیں، اور بیچارے کمزور علماء کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ معاشی مجبوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، 10 بچے ہوتے ہیں، بوڑھے والدین ساتھ ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ دین کا آغاز کیا ہے، دین کی انتہا کیا ہے، دین کی پاور کیا ہے، شاہ کلید کیا ہے، لیکن وہ بات بیچارے اس لیے نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے بات کی تو مسجد کی انتظامیہ ہمیں برداشت نہیں کرے گی، ہمیں نکال دے گی، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ لا الہ الا اللہ، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور اسی طرح جن کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ بھی ذمہ دار۔ ایک تو نا بے خبر، تربیت کا سامان ہے، تربیت لی ہی نہیں۔ ایک ہے جن بیچاروں کو کی تربیت ہی نہیں ہوئی، سمت ہی نہیں ملی، 8-8 10-10 سال پڑھے ہیں، صرف فضائل پڑھے ہیں، 8-8 10-10 سال پڑھے ہیں، لیکن دین کی تعلیم بھی صرف ماڈرن شکل میں حاصل کی ہے۔ ان کی سمت ہی درست نہیں، ان کی نیت درست ہو سکتی ہے، ان کا جذبہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس پیراڈائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس نقشہ ہی نہیں ہے کہ دین کا کام کس نقشے پہ کرنا ہے، ان کے پاس سمت ہی نہیں ہے، وہ خاک ذہن سازی کا کام کریں گے۔ تو مداہن علماء کا کردار ہے، بے خبر علماء کا کردار ہے، کیا کہتے ہیں اس پستی میں، کمزور علماء کا کردار ہے اس پستی میں، اور جن کی تربیت نہیں ہوئی اور جن کو سمت نہیں ملی، جن کو اچھی اساتذہ نہیں ملی، وہ بھی بدقسمتی سے اس پہ اپنا حصہ رکھتے ہیں ذہن سازی امت کی نہ ہونے میں۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا کردار ریاست کا ہے۔ ریاست ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتی ہے۔ اصل تو یہ نا، ریاست کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلمان کو مسلمان بنائے، ایک مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے جن تقاضوں کی، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مہیا کرے۔ یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ روٹی کپڑا مکان سے پہلے ذمہ داری ریاست کی یہ ہے کہ وہ اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور ریاست اس ذمہ داری کو نبھا ہی نہیں رہی۔ ریاست اس کی ذمہ دار ہے، وہ ہر ایک کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہماری ریاست، یہ زبانی طور پر تو اسلامی ریاست ہے، مملکت خداداد پاکستان، عملی طور پر یہ سیکولر ریاست ہے، جس کو دین کی بنیادی باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس میں ایک بہت بڑا کردار
ذہن سازی نہ ہونے میں ہمارے سیاسی علماء کا ہے، دینی سیاسی جماعتوں کا ہے۔ یہ دینی سیاسی جماعتیں، ان میں سے اکثر کی ذہن سازی یہ کیا کریں گے، خود ان کا ذہن تبدیل ہو چکا ہے، ان کا نیریٹو تبدیل ہو چکا ہے، ان کا بیانیہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ذہن سازی کرنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہے۔ جب ذہن سازی کریں گے ہمارا دشمنی بھی آئے گی تو ووٹ کیسے ملیں گے؟ انہوں نے دشمنان دین کو بھی خوش رکھنا ہے، دشمنان صحابہ کو بھی خوش کرنا ہے، ان کی بھی ووٹ لینے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پچھلے دنوں میں نے ایک سیاسی جماعت ہے، دینی سیاسی جماعت، اچھی جماعت ہے بیچاری، اس کے امیر کا میں نے بیان پڑھا، کہتے جی یہ عہدہ غالباً وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا، غریب کو کیوں نہیں ملتا؟ خدا کا خوف کرو، یہ بیانی ہے آپ کا؟ کسی نبی کو دیکھا آپ نے؟ کسی نبی کی تعلیم دیکھی کہ اس نے امیر غریب کا نعرہ لگایا ہو، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا ہو؟ بلکہ نبی پر ایمان لانے والوں کے تو سب سے پہلے پیٹ کا بائیکاٹ ہوتا تھا، سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے۔ میری طرف سے تو ایک غریب بھی قیامت تک صدر پاکستان نہ بنے، وزیر اعظم نہ بنے، امیر بنے، لیکن وہ امیر بنے جو متبع سنت ہو، نبی علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں وہ تعلیم کا دی ہوئی کیا کہتے ہیں تعلیم کا حق ادا کرے۔ میری طرف سے ایک بھی امیر اس کا حکمران نہ ہو، غریب ہی ہو، لیکن وہ صحیح اطاعت گزار ہے سنت نبویہ کا، قرآن و سنت کا۔ یہ امیر غریب کی تفریق کہاں سے آ گئی؟ غریب نہیں بنتا، غریب نہیں بنتا، یہ عجیب ہمدردی لینے کے جھوٹے اور منافقانہ طریقے ہم نے پال لی ہیں۔ کیوں؟ ہماری اپنی ذہن سازی نہیں ہوئی، جو اصل ذہن سازی کا طریقہ تھا وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کا راستہ بھی سماج سے گزرتا ہے، لیکن سماج کی تربیت کا راستہ تو خدا نے دیا ہے، آپ نے تو نہیں دیا۔ آپ نے دیا ہوتا تو پھر غریب 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 کرتے، آپ نے دیا ہوتا تو عقائد پہ محنت نہ کرتے، اخلاق پہ کرتے۔ آپ نے نہ دیا ہوتا تو آپ نے اگر خدا نے نہ دیا تو آپ نہیں کرنا تو اخلاق پہ محنت کرتے، معاملات پہ کرتے، عقیدے کو چھیڑتے ہی نہ کہ نہیں جی اتحاد امت، یہ شیرازہ بکھرتا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اسلامی انقلاب کا راستہ بھی سماج سے گزرتا ہے، لیکن اس سماج کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ تو خدائی ترتیب ہے، وہ تو انسان کی ترتیب ہی نہیں ہے۔ وہ وہی ترتیب ہے جو آپ کے سامنے ہم بات کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے عقیدے پہ بات کرنی ہے، اعمال پہ بعد میں، اخلاق میں بعد میں، معاملات میں بات کے، عقیدے میں بھی لا الہ پہ پہلے کرنی ہے، اللہ پہ بعد پہ کرنی ہے، پھر آپ نے سلبی طریقہ بھی اختیار کرنا ہے، ذہن سازی کا ایجابی طریقہ بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری بات چلتی رہے گی۔ اجازت دیجیے اگلی نشست تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا